الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز، آپ سب کی خدمت میں سید شہریار داؤد کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ پروگرام روحانی مسائل کا حل شہریار داؤد کے ساتھ. ویورز اینڈ لسنرز، جیسا کہ آپ نے گزشتہ 2 ہفتوں میں ہمارے پروگرام کا ٹاپک دیکھا کہ ہم نے اہل بیت اطہار علیہم الرضوان کی فضیلت پر، ان کی عقیدت پر، ان کے فضائل و مناقب کے اوپر گفتگو کی، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمیں آپ کی طرف سے بہت خوبصورت فیڈ بیک بھی میسر آیا، موصول ہوا. ہم چاہیں گے آپ اسی طرح ہمیں اپنا بہترین فیڈ بیک دیتے رہیں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے. گزشتہ 2 ہفتوں میں ہم نے آیت تطہیر اور آیت مودت کا تذکرہ کیا، اور ان کی موجودگی میں ان کی شان نزول بھی بیان کی گئی، اور پتہ چلا کہ جی یہ آیات تطہیر اور آیات مودت کیوں نازل ہوئیں. اچھا، ان ساری گفتگو میں، اس سارے پروگرام میں ہمارے ساتھ ہمیں ساتھ حاصل رہا ایک ہمارے بہت ہی بہترین ریسرچر، محقق اور بہت ہی ڈیپلی اہل بیت اطہار سے محبت اور مودت رکھنے والے ہمارے پیارے دوست مخدوم دانیال ارشد صاحب کا. اور آج بھی الحمدللہ ہماری خوش نصیبی کہ آج بھی وہ ہمارے ساتھ ہیں، اور ہم آپ کا تعارف ان سے بغیر کسی مزید ڈیلے کے کراتے ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں بہترین محقق، بہترین ٹیچر اور بہترین عاشق رسول و عاشق اہل بیت جناب مخدوم دانیال ارشد صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شاہ صاحب مخدوم جزاکم اللہ خیرہ، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آمین. آپ نے جیسے الفاظ میرے لیے استعمال فرمائے ہیں، میری دعا ہے اور آپ بھی دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حقیقتاً ایسا بنا بھی دے. آمین ثم آمین. آپ کے صدقے ہمیں بھی بنا دے. بہرحال مخدوم، آپ نے الحمدللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں پچھلے 2 پروگراموں میں ہمارے ناظرین کی رہنمائی فرمائی، اور ہمیں بتایا کہ اہل بیت اطہار کی محبت ہی ایمان کی جان ہے. آج ہم انشاءاللہ العزیز کوشش کریں گے آپ سے پوچھیں کہ اللہ عز و جل نے قرآن مجید میں ایک آیت مباہلہ کے نام سے بھی ایک موضوع اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں شامل فرمایا ہے. کیا آپ ہمیں بتائیں گے کہ آخر ان آیات مباہلہ کی نوبت کیوں پیش آئی، ان کا شان نزول کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے؟ آخر اللہ عز و جل کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زمان حق ترجمان سے وہ جو بنو نجران کا قبیلے کے جو وفد تھے اس سے اس طرح کی گفتگو کرنے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ ذرا ارشاد فرمائیے گا. جی شاہ صاحب جزاکم اللہ خیرہ. انشاءاللہ آج ہم آیت مباہلہ پر، جیسا کہ آپ نے حکم فرمایا، انشاءاللہ ابھی گفتگو کرتے ہیں اس پر. اور جیسا کہ ابھی آپ نے حکم فرمایا ہے، میں اس کا تھوڑا سا پہلے پس منظر بیان کر دیتا ہوں. جی نجران جو ہے یہ بیسیکلی ایک علاقہ ہے جو مکہ معظمہ سے یمن کی طرف راستے میں پڑتا ہے. اور یہ جو نجران کی بستی تھی، یہ اس وقت مسیحیوں کا، جو ہمارے عرف عام میں مسیحی یا عیسائی کہلاتے ہیں یا نصارہ بھی جن کو کہا جاتا ہے، ان کا مرکز تھا. اور یہاں پر ان کا ایک بہت بڑا گرجا بھی تعمیر تھا جس کو خود مسیحی اپنا کعبہ کہا کرتے تھے. اچھا یعنی وہ اس کو بالکل مسلمانوں کے قبلہ کے پیرالل سمجھتے تھے. اچھا جب ان کو پتہ لگا کہ مکہ معظمہ میں نبی برحق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہوا ہے، اور اس طرح آپ نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا ہے اور لوگ ماشاءاللہ ان کی دعوت پر لبیک کہہ رہے ہیں، تو 60 عیسائی علماء کا ایک وفد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے لیے مدینہ منورہ میں آیا کہ جی نبی برحق آئے ہیں، تو ہم ان سے کچھ کوسچن آنسرز کرتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ واقعی اللہ کے رسول ہیں، نبی ہیں، تو کیا معاملات ہوتے ہیں. تو یہ 60 لوگوں کا وفد آیا، جس میں ان کے جو لارڈ بشپ تھے، میں تھوڑے سے آج کے عرف کی اور آج کی لینگویج کے بالکل ورڈز بالکل ڈیلیبریٹلی یوز کر رہا ہوں تاکہ لوگوں کو کلیئرٹی ہو اس میں. ماشاءاللہ یہی تو آپ کی جو لارڈ کوالٹی ہے بشپ تھے سر، اس وقت، الحمدللہ جی کہ آپ عوام کے مینٹل اسٹیٹس کو، ان کے اپروچ کو مد نظر رکھ کر گفتگو فرماتے ہیں. کنٹینیو کیجیے گا. جی یہی کوشش ہے. جی شاہ صاحب، تو وہ لارڈ بشپ جو تھے، ابو حارثہ ان کا نام تاریخ کی کتابوں میں لکھا گیا ہے. ٹھیک. تو وہ صاحب بھی ساتھ تھے، اور یہ 60 لوگوں کا وفد مدینہ میں آیا، اور انہوں نے بہت دن قیام بھی کیا. مختلف مذہبی نشستیں ان کی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ہوئیں، اور آن حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حسن اخلاق
کے بھی یہ لوگ گرویدہ ہو گئے. جس طرح آپ نے مسجد نبوی میں ان کو مہمان بنایا, ان کو وہاں اپنی عبادات بجا لانے کی اجازت دی, ان کے ساتھ حسن سلوک رکھا, اور جو مہمان نوازی کی ایک مثال قائم کی, اس سے یہ متاثر تو بہت ہو چکے تھے, لیکن گفتگو بھی کرتے رہے, مذہبی گفتگو. حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے وحی کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے جوابات دیے. سورہ آل عمران کی ابتدائی لگ بھگ 80 آیات انہی موضوعات پر ہیں. یہی چیز ہے اس میں کہ جو ان کے کوسچنز تھے اور اللہ تعالیٰ جو اس کے آنسرز دے رہے ہیں وحی کی صورت میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیان فرماتے رہے. اور یقیناً ابھی موقع نہیں کہ ہم ان ادلہ میں جائیں یا ان ڈیٹیلز میں جائیں, کیونکہ وہ ظاہر ہے اس کا موضوع یہ تھا کہ حضرت سیدنا عیسیٰ مسیح علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کی مخلوق ہیں اور وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں, جو کہ ظاہر برحق ایک عقیدہ ہے. وہ اسی موضوع کے اوپر پوری گفتگو چل رہی تھی, اور براہین قاطعہ اور نصوص قاطعہ پیش کی جانے کے باوجود جو ہمارا مسیحی یہ وفد تھا نجران کے عیسائیوں کا, انہوں نے بات ماننے سے انکار کر دیا. مطلب وہ کٹ حجتی جب ہو جاتی ہے کہ انسان ضد پر اڑ جاتا ہے, کوئی انہوں نے وہ ضد قائم کر لی. جب وہ ضد قائم کی تو اللہ پاک نے جی بالکل بالکل جب انہوں نے وہ ضد قائم کر لی تو اللہ پاک نے قرآن پاک میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 نازل فرمائی, اور میں ابھی اس کی تلاوت کا انشاءاللہ شرف حاصل کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. اللہ اکبر. اس آیہ کریمہ کو آیہ مباہلہ کہا جاتا ہے. یعنی اس آیہ کریمہ کا مطلب کیا ہے, میں وہی حسب عادت اس کا تھوڑا سا تفسیری ترجمہ کرنے کی کوشش کروں گا کہ یعنی کہ حضرت مسیح علیہ السلام, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے انسان ہونے کے بارے میں جب تمہارے پاس قطعی حجت, قطعی علم وحی سے آ گیا ہے, اور اس کے بعد بھی اس میں جھگڑا کیا جا رہا ہے, تو ان سے کہہ دو کہ آؤ ہم اس کا فیصلہ اس طرح کر لیتے ہیں کہ ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں, تم اپنے بیٹوں کو لاؤ. واہ واہ واہ. ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں, تم اپنی عورتوں کو لاؤ. اچھا, پھر اب یہاں پر یہ بھی جمع کا صیغہ ہے, وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ, ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں, تم اپنے نفسوں کو لاؤ, یہ کر دیجئے. یا ہم ہمیں لاتے ہیں, تم تمہیں لاؤ, یہ بھی کیا جا سکتا ہے. اس کے بعد خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ سے دعا کریں گے اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کریں گے, تو جو حقدار ہوگا اس پہ اللہ کی لعنت ہو جائے گی. یہ ہے آیہ مباہلہ. آج کا ہمارا جو موضوع اشاعت ہے وہ یہ رہے گا کہ آیہ مباہلہ سے ہمیں کیا میسیجز مل رہے ہیں. اس پہ میں چاہ رہا تھا میں تھوڑا بعد میں آؤں, صرف میں آگے واقعہ مکمل کر دوں کوئکلی کہ اس کے بعد کیا ہوا. اس کے بعد یہ ہوا کہ جب یہ آیت آ گئی, عیسائیوں نے اس کو منظور کر لیا, اس پورے گروپ نے. انہوں نے کہا, وفد نے کہا جی ٹھیک ہے, فلاں فلاں دن وقت ہم طے کر لیتے ہیں, صبح کے وقت جو ہے ہم آ جائیں گے, اور جناب ہم یہ مباہلہ کرتے ہیں, یعنی کہ ہم جھوٹوں پر خدا کی لعنت بھیجیں گے, ہم یہ کرتے ہیں. اب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھ آپ نے حضرت سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کو لیا, حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم علیہ السلام کو لیا, اور حسنین کریمین یعنی امام حسن اور امام حسین رضوان اللہ علیہم اجمعین وعلیہم السلام, ان کو ساتھ لیا اور آپ تشریف لائے مباہلہ کرنے کے لیے. جبکہ دوسری طرف یہ پورا وفد ان کا مسیحیوں کا بھی اپنے اسی طرح پہنچ چکا تھا. تو جو ان کے وہ جو لارڈ بشپ تھے اس نے دیکھ کر کہا, اور تاریخ میں وہ الفاظ موجود ہیں, روح المعانی میں علامہ آلوسی اس کو نقل کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ جس وقت یہ تشریف لا رہے تھے, یہ 5 تن یہی ہوئے نا, 5 لوگ تھے, 5 تن پاک, ان کو اسی لیے کہا جاتا ہے. تو یہ جب ہستیاں تشریف لا رہی تھی تو اس نے کہا کہ اے گروہ نصارہ, اے عیسائی گروہ, میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ لوگ خدا سے دعا مانگیں گے تو اللہ یہ پہاڑ بھی اپنے راستے سے ہٹا دے گا. خدا کی قسم آج مباہلہ نہ کرو, ورنہ نصارہ کا نام و نشان قرۂ ارض سے مٹ جائے گا. اور نصارہ نے مباہلہ نہ کرنے کی بات کی اور بیک فٹ پہ آ گئے. انہوں نے کہا نہیں, ہم آپ سے مباہلہ نہیں کر سکتے, اگرچہ ہم آپ پر ایمان نہیں لا رہے, ہم آپ سے صلح کرتے ہیں, اور کچھ شرائط طے ہو گئی. میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ویسے ہی رحمت للعالمین ہے, اور دین میں نہ آپ نے کبھی کوئی جبر فرمایا نہ کچھ ہے. یہاں دلیل سے بات ہونی تھی, دلیل نہیں مانی, مباہلہ کی بات ہوئی, مباہلے کو مان کے عین وقت کے پیچھے ہٹ گئے. میرے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول فرما لی اور صلح کر لی. میں یہاں پر آپ کو روکوں گا, یہاں مخدوم آپ کو رکنا پڑے گا, ہمیں جانا ایک مختصر وقفے پہ. فوراً آ رہے ہیں, آپ لوگ کہیں نہیں جائیے گا, ملتے ہیں ایک مختصر وقفے کے بعد.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم بیک ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز. اللہ کی قسم یہ واقعات ایسے ہیں کہ ایمان تازہ ہو جاتا ہے، لیکن ہم کیا کریں، ہمارے وقت دامن کیا کہتے ہیں وقت کے اندر اتنی وسعت ہی نہیں ہے. آئیں مخدوم ذرا اس کو کنٹینیو کریں پلیز، کیونکہ ہمارے پاس یہی 7-8 منٹ آخری رہ گئے ہیں. آپ فرمائیے گا مزید اب اس کے بعد آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. شاہ صاحب میں اب عرض یہ کرنا چاہتا تھا کہ آیا مباہلہ کی الحمدللہ ہم نے تلاوت بھی کر لی، پس منظر بھی کوئکلی ہم نے دیکھ لیا اور دیکھ لیا کہ اس کا رزلٹ بھی کیا ہوا تھا. اب یہ آیا مباہلہ ہم سے کیا بات کر رہی ہے، اس میں کیا کیا اسرار و رموز چھپے ہوئے ہیں، اس میں اہل بیت علیہ السلام کی کیا شان بیان ہوئی ہے، ہم اس کے اوپر تھوڑا سا غور کرتے ہیں. تھوڑی سی تھاٹ پرووکیشن کرنی چاہیے یوتھ کو بھی، ہم سب کو بھی، تاکہ ہم ذرا سمجھنے کی بھی کوشش کیا کریں کہ رب تعالیٰ ہمیں بات کیا کہنا چاہ رہے ہیں. ایک ہر آیت کا ایک مخصوص شان نزول تو ہے، مگر کیونکہ قرآن کا جو میسج ہے وہ ابدی ہے، تو ابد تک جب اس میسج میں رہنا ہے تو ہمیں اس سے پورے اس کے جتنے اس کے آپ سمجھ لیجئے کہ درس اس سے ہمیں ملتے ہیں وہ ہمیں حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. بے شک ارشاد فرمائیے. سب سے پہلا بہت دلچسپ شاہ صاحب ایک نقطہ تو یہ ہے کہ اگر آپ غور کریں تو آیا مباہلہ کے اندر جو صیغے استعمال ہوئے ہیں، یعنی آپ دیکھ لیجئے ابناءنا و ابناءکم، نساءنا و نساءکم، انفسنا و انفسکم، یہ سارے جمع کے صیغے ہیں، ان میں کوئی واحد کا صیغہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جمع کے صیغوں میں یہ بات کہہ رہا ہے، ظاہر ہے یہ کلام الہی ہے، اللہ کا کلام ہے. اس پہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کیسے عمل فرما رہے ہیں کہ آپ انتخاب کرتے ہیں چار لوگ. اللہ اکبر، سوچنے کی بات ہے. آپ انتخاب کرتے ہیں، آپ نساءنا عورتوں کا جمع کا صیغہ میں ایک عورت اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا انتخاب کرتے ہیں. آپ ابناءنا میں انتخاب کرتے ہیں حسن اور حسین علیہ السلام کا. اور آپ انفسنا میں، جس میں مسلمان مختلف تفسیریں پیش کرتے ہیں، جس میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ خود ہی کو لے آئیے یا آپ اپنے نفسوں کو لے آئیے، جو بھی آپ لفظ کہیں اس میں بھی آپ انتخاب کرتے ہیں اپنے ساتھ ہی مولا علی کرم اللہ وجہہ کریم کو شریک کر کے. یہ جو انتخاب ہے نا سرکار، یہ انتخاب بہت گہرائی کا حامل ہے. اچھا یہ میں کوئی ایسی بات نہیں کر رہا کہ شاہ صاحب یہ کوئی میرے دماغ کی اپج ہے اور میں ایسی بات کر رہا ہوں، ایسا نہیں ہے. صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے اور عشرہ مبشرہ میں سے شامل صحابی جلیل القدر صحابی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. اور یہ ایک تفصیلی اور لمبی حدیث ہے جس میں فضائل مولا علی بیان کیے انہوں نے. میں اس پس منظر میں نہیں جاؤں گا کیونکہ وقت کی قلت ہے، لیکن اس میں آپ بالکل حدیث کے اینڈ میں فرماتے ہیں کہ حضرت علی کی وہ کچھ خصوصیات بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایسی ان کو کچھ خصوصیات ملی ہیں کہ جن میں سے ایک بھی مجھے حاصل ہوتی تو میرے لیے 100 سرخ اونٹوں سے بہتر تھی. 100 سرخ اونٹ کا مطلب سمجھیے کہ یعنی کہ محاورے میں کہی جاتی ہے یہ بات، یعنی کہ جیسے میں آج کہوں کہ اگر مجھے یہ ایک خصوصیت مل جائے تو میرے لیے $1 ملین سے بہتر ہے. تو یہ اس طرح بات ہے، یعنی کہ دنیا کی بیش بہا دولت سے بہتر ہوتی. تو ان میں سے آپ لاسٹ میں بتاتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ نے یہ حکم دیا کہ ابناءنا ابناءکم والی، تو رسول اللہ علی، فاطمہ، حسن اور حسین رضوان اللہ علیہم کو بلایا انہوں نے اور فرمایا کہ یہ لوگ میرے اہل بیت ہیں، اللہم ہؤلاء اہل بیت، اور آپ ان کو ساتھ لے کے گئے. دلچسپ نقطہ ایک اور یہاں پر شاہ صاحب، ہم اپنی پچھلے والے جو ایپیسوڈ ہے اس سے کنیکٹ کریں گے. ہم نے آیا تطہیر کی جب تشریح کی تھی تو اس وقت ہم نے یہ کوشچن اٹھایا تھا کہ آخر یہ اہل بیت پھر ہیں کون جن کی پاکیزگی اور تطہیر کا حکم نازل ہو رہا ہے. تو وہ کون تھے؟ وہاں بھی ہم نے دیکھا کہ آپ چادر کے نیچے لیتے ہیں اور پھر وہی جملہ فرماتے ہیں اللہم ہؤلاء اہل بیتی. جب مباہلہ میں کہہ رہے ہیں اور جمع کے صیغوں کے باوجود ان چار کو لے کر جا رہے ہیں تو یہاں بھی ارشاد فرما رہے ہیں ہؤلاء اہل بیتی، کہ یہی میرے اہل بیت ہیں. تو وما ینطق الا ما یوحى، کہ اللہ کی وحی کے بغیر کچھ نہ بولنے والا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخر اس عام حکم کو کا حصر کیوں کر رہے ہیں، اس کی قید کیوں کر رہے ہیں ان چار میں، ان چار کو ہی کیوں چن رہے ہیں؟ کیا یہ کچھ بتانا بھی مقصود ہے امت کو؟ کچھ لیسنز بھی ہمیں لینے چاہیے، کچھ سیکھنا بھی چاہیے کہ کیا بتانا چاہ رہے ہیں. اچھا شاہ صاحب اس میں ایک اور انٹرسٹنگ پہلو، ایک بات اور بھی مد نظر رہے کہ یہاں جو یہ حکم نازل کیا، یہ نازل کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے کہ یہ مباہلہ کرو، اس طرح کرو. اور اللہ کس چیز پہ کر رہا ہے؟ جھگڑا کس بات کا چل رہا ہے مسیحیوں سے؟ توحید خالص کا جھگڑا سر، توحید کا جھگڑا. اللہ کہہ رہا ہے میں واحد ہوں، میرا کوئی بیٹا نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں نہیں تثلیث کے قائل ہیں، آپ کا بیٹا بھی ہے. تو اللہ اس توحید کے جھگڑے میں فیصلہ کروانے کے لیے کہتا ہے کہ اوکے ان کو لے کے آؤ. تو اب ما ینطق الا یوحى والا رسول وہ کن کو لے کے آ رہا ہے؟ کیا بات، یعنی توحید کی قطعی دلیل، توحید کے لیے حجت کون سی ہستیاں ہوئی. اور مباہلے میں جا کر اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ جب مباہلے میں آ جانا تو پھر یہ کہنا کہ خشوع سے دعا مانگنا اور کہنا کہ اللہ جھوٹوں پر لعنت کرے. اب اللہ جس کو یہ کہے گا سرکار کہ اللہ جھوٹوں پر لعنت کرے، وہ کہنے والا کم از کم تو اس مقام کا متقاضی ہونا چاہیے کہ نہ اس نے ماضی میں جھوٹ بولا ہو، نہ وہ اب جھوٹ بولتا ہو،
اور اس سے مستقبل میں بھی جھوٹ بولے جانے کے چانسز نہ ہوں، کیونکہ قرآن ابدی پیغام ہے، بے یہ شک اس دن کی آیت نہیں ہے کہ وہاں پہ نازل ہوئی اور ختم ہو گئی۔ اللہ اس سے ثابت ہوا کہ یہ جن ہستیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساتھ لے کے گئے، نہ انہوں نے ماضی میں کبھی جھوٹ بولا، واہ، نہ یہ اس وقت جھوٹ بولتے تھے، کیا نہ بات، انہوں نے کبھی بھی جھوٹ بولا آگے۔ سبحان ٹھیک ہے اللہ، سر، پھر اسی میں آپ دیکھیں گے اس میں بھی چنے کون گئے؟ وہی پاکیزہ اور مطہر لوگ جو پہلے آئے تھے تطہیر کے ذریعے، جن کو اللہ نے بتا دیا تھا کہ ان کی میں تطہیر کر چکا ہوں، یہ بالکل رجس سے دور ہے۔ ہاں ہاں ہاں، اب ثابت کیا ہوا کہ یعنی کہ یہ قطعی سچے اور سچی ہستیاں ہیں، سبحان اللہ، اور کونوا مع الصادقین کا مصداق ہے، قرآن پاک کی آیت ہے کہ تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، کونوا مع الصادقین۔ لاسٹ آخر منٹ ہے اس کا مخدوم، اس کو مطلب کیا ہے؟ کیجئے کنکلوڈ۔ جی، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو مانو، ان کی مانو، ان سے دین لو، ان کی پیروی کرو، ان کے اقوال پر عمل کرو، ان کے افعال پر عمل کرو، کمال ہے، انہی کمال، سچوں کے ساتھ جڑ جاؤ۔ ہم سبحان دیکھیے روزانہ ہر نماز میں کہتے ہیں اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ انعمت علیہم کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی نعمت کیا چیز ہوتی ہے؟ اللہ خود قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ میری عظیم نعمت وہ ہے جو میں انبیاء اور صدیقین کو عطا کرتا ہوں۔ سبحان اور اللہ، ابھی ہم پیچھے نصوص سے ثابت کر چکے کہ یہ کس قدر سچے ہیں کہ خدا جھوٹوں پہ لعنت کروانے کے لیے ان کو بلوا رہا ہے۔ کیا تو انہی بات، کے راستے پہ تو چلنے کے لیے ہم ہر نماز میں دعا مانگتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء تو شاہ اللہ۔ صاحب بس صرف یہ ہے، امت کو اور یوتھ کو صرف یہی ایک چیز ہے کہ ہمیں تھوڑا سا یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان کا راستہ ڈھونڈیں، ہم ان کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کریں۔ بے شک، بہت خوبصورت، بہت ہی جامع اور بہت ہی بہترین انداز میں آپ نے آج آیت مباہلہ کو الحمدللہ ڈیفائن کیا۔ ویورز اینڈ لسنر، یہاں یہ اینڈ نہیں ہوا، ٹھیک ہے، آج کا پروگرام ختم ہو رہا ہے، اس کا ٹائم ختم ہے، لیکن ہم کل پھر آئیں گے، مخدوم دانیال ارشد ہمارے ساتھ دوبارہ ہوں گے، اور ہم مزید انشاءاللہ العزیز اہل بیت اطہار کے کچھ فوائد انشاءاللہ ضرور سنیں گے، تاکہ وہ فوائد سن کر، وہ فضائل سن کر ہم اپنے ایمان کو جلا بخشیں۔ میں آپ سے کیا عرض کروں کہ یہ وہ اہل بیت اطہار ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ عز و جل نے آیت تطہیر نازل فرمائی، آیت مودت نازل فرمائی، اور اب آیت مباہلہ نازل فرما دی۔ کل انشاءاللہ العزیز ہم اس کے اوپر کچھ احادیث مبارکہ، کچھ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ایسے فرامین سنیں گے کہ جن کو سن کر واللہ میرا دعویٰ ہے کہ آپ کے دلوں کے، آپ کے ایمان کی جو شمع جو ٹمٹما رہی ہے وہ فروزہ ہو جائے گی، اور جب یہ فروزہ ہوگی، ایمان جب مستحکم ہوگا، تو انشاءاللہ ہمارا ایمان پر خاتمہ بھی انشاءاللہ ممکن ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور بھی ضرور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی آل سے محبت کرنے توفیق عطا فرمائیے۔ اجازت دیجیے اس یقین اور امید کے ساتھ، اپنا بہت خیال رکھیں گے اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔